السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ سنت کے لہراتے پرچم جو حافظ حکمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اعلام السنت المنشورہ ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ اس کتاب سے جو موضوعات، جو باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس ضمن میں اس وقت جو ہمارے سامنے بات ہے وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی شرطوں کی دلیلوں سے متعلق ہے۔ جو بات چل رہی ہے وہ بات ہی چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی کے اندر جو بہت ساری شرطیں ہیں، 7 شرطیں یا 8 شرطیں، ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر قبولیت پائی جانی چاہیے، قبولیت پائی جائے۔ قبولیت کی شرط اگر نہیں ہوگی تو لا الہ الا اللہ کی گواہی جو ہے وہ درست نہیں ہوگی۔ تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ قبولیت کی دلیل کیا ہے، اس شرط کی، یعنی قبولیت کی شرط کی کتاب و سنت کی دلیل کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت میں قبولیت کی شرط کی کیا دلیل ہے۔ دلیلیں کئی ایک ہیں، قرآن کریم کی آیات بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جو کلمہ طیبہ کو قبول نہیں کرتا، جو لا الہ الا اللہ کو نہیں تسلیم کرتا، جس نے لا الہ الا اللہ کو تسلیم نہیں کیا ہے، قبول نہیں کیا ہے، اسے نہیں مانا ہے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون۔ ایسی آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور عزیز بچوں، یہ دونوں آیتیں ہمیں یہ بات بتلاتی ہیں کہ کلمہ طیبہ کی گواہی میں، لا الہ الا اللہ کی گواہی میں قبولیت کی شرط پایا جانا ضروری ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ جو لوگ کلمہ طیبہ کو قبول نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، اسے قبول نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ جس نے نہیں مانا ان کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے احشروا الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں اور ان کے ساتھیوں کو، ان جیسے لوگوں کو، اور جو کچھ وہ پوجتے تھے، جن چیزوں کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا عبادت کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کر دو۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون، ان سب کو اکٹھا کرو، ان غیر اللہ کے پجاریوں کو اور جن کی وہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو۔ آپ دیکھیے میرے بھائیوں اور عزیزوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مشرکوں کو اور سارے مشرکوں کو اور ان کے حواریوں کو، ان کے ہم پیالوں کو، ان کے ہم نوالوں کو، ان سب کو، اور ان کے بتوں کو، ان کے معبودان باطلہ کو، سب کو اکٹھا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حکم دے گا، ان سب کو جمع کرو۔ کہاں جمع کرو؟ جہنم میں، ان سب کو جہنم میں ڈالو۔ اچھا، ایسے ہی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کیوں ایسا کرنا ہے، کیوں جمع کرنا؟ انہم کانوا، یہ سننے کی ضرورت ہے، جاننے کی ضرورت ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون۔ اس کی وجہ یہ ہے، ان کو جہنم میں ڈالے جانے کی وجہ کیا ہے، ان کو جہنم رسید کرنے کا سبب کیا ہے؟ یقیناً یہ لوگ، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت ابھی کہا جاتا ہے اور قیامت کے دن یہ انجام ہوگا، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، جب ان سے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ کہ لوگوں، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حق معبود برحق نہیں ہے، یستکبرون، تو یہ قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے اور ٹھکرا دیتے تھے، اس چیز کو مانتے نہیں تھے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ تو اصل میں اس چیز کو قبول کر لینا چاہیے تھا، مان لینا چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ ان کا رویہ یہ تھا کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، یستکبرون، تو یہ تکبر کرتے تھے، اکڑتے تھے، تسلیم نہیں کرتے تھے، اور کیا کہتے تھے مزید جواب دیتے ہوئے؟ وَيَقُولُونَ، اور کہتے تھے اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک شاعر پاگل کے بولنے پر چھوڑ دیں؟ ایک شاعر پاگل کی وجہ سے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں گے؟
ایسا نہیں ہو سکتا، اپنے معبودوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو معنی یہ ہے، مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بیان فرما رہا ہے کہ جب ان کو دنیا میں یہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، تو وہ اکڑتے تھے، تکبر کرتے تھے، اس کو قبول نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ ایک شاعر مجنون، ایک مجنون شاعر، ایک پاگل شاعر کی وجہ سے کیا ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ پتہ یہ چلا کہ یہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے بلکہ اکڑتے تھے۔ اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان سب کو جہنم میں اکٹھا کرنے کا حکم دے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبولیت لا الہ الا اللہ کی گواہی میں ضروری ہے۔ اگر لا الہ الا اللہ کی گواہی میں قبولیت نہیں پائی جائے گی تو پھر قبولیت کے نہ ہونے کی وجہ سے لا الہ الا اللہ کی گواہی درست نہیں ہوگی، اس کی شہادت معتبر نہیں ہوگی۔ تو یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات ہو گئی اللہ کے کلام کی آیات کی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس میں بھی اس کی دلیل موجود ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے، مثال دے کر کے سمجھایا، اور روایت صحیح بخاری وغیرہ کی ہے، اور بالکل صحیح روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ آپ کو میں حوالہ بتا دوں، صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے، اور دیگر کتابوں کے اندر بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے علم توحید اور سنت دے کر کے بھیجا ہے، اس کی مثال اس بہت زیادہ بارش کی طرح سے ہے جو زمین پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہدایت اور علم عطا فرمایا ہے اس کی مثال اس بہت زیادہ بارش کی ہے جو زمین پر برسے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ زمین پر بارش تو ہو گئی، لیکن زمین کی کئی کیٹیگری ہے، زمین کی کئی قسمیں ہیں، کئی طرح کی زمین ہے، کئی نوعیت کی زمین ہے، سخت ہے، نرم ہے وغیرہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب زمین کی کئی قسمیں، ایک قسم زمین کی وہ ہے جو بڑی زرخیز ہے، بڑی پاکیزہ ہے، بڑی ستھری زمین ہے، اس نے پانی کو قبول کر لیا، بارش اللہ کی طرف سے ہوئی، بہت زیادہ بارش ہوئی، اور اس بارش کو زمین نے قبول کر لیا، جذب کر لیا، اور جب پانی زمین میں مٹی میں جذب ہو گیا تو اس کے بعد الحمدللہ اس سے ہرے ہرے پودے اگنے لگے، گھاس پھوس اگنے لگی، کھانے پینے کی سبزیاں، ترکاریاں اور میوے جات اگنے لگے۔ ایک کیٹیگری زمین کی یہ ہو گئی۔ دوسری کی زمین کی دوسری قسم کیا ہے؟ بارش تو پوری زمین پر ہوئی ہے، لیکن زمین کی کئی شکلیں ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ تو ایک تو زرخیز زمین ہے جس نے بارش کے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے پودے اور گھاس پھوس، ہریالیاں الحمدللہ اگ گئیں۔ دوسری زمین وہ ہے جو اجادب، میرے بھائی جس کو ہم بنجر کہتے ہیں، سنگلاخ، بنجر زمین۔ اب وہ زمین ایسی تو نہیں، زرخیز تو نہیں تھی، ایسی تو نہیں تھی کہ وہ پانی جذب کر لے اس کے بعد وہاں سے پودا اگے، بلکہ سنگلاخ تھی، جس کو ہم کہتے ہیں بنجر زمین، جس کے اندر پودے وغیرہ نہیں اگ سکتے ہوں۔ اس زمین نے کیا کیا؟ پانی برسا لیکن وہ جذب نہیں ہوا اس کے اندر، کیونکہ یہ بنجر ہے تو وہ پانی وہاں رک گیا، اور اس زمین نے پانی کو روک لیا۔ ٹھیک ہے، پانی اگر جذب نہیں ہوا تب بھی کوئی بات نہیں، جذب ہوتا تو پودے اگتے، جذب نہیں ہوا، پانی اوپر ہی رکا ہوا ہے، تب بھی وہ پانی فائدہ مند ہے، تب بھی وہ پانی کیا ہے؟ فائدہ مند ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچایا، لوگوں نے اس کو پیا، اس کے ذریعے سے آپ خود بھی سیراب ہوئے، اپنے جانوروں کو سیراب کیا، اور کھیتیوں کے لیے بھی اپنی کھیتیوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی وہاں سے پانی اکٹھا لے لیا۔ تو پانی جب جمع ہو گیا تو کام میں آیا الحمدللہ۔ یہ دوسری قسم زمین کی۔ اچھا تیسری زمین کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کے علاوہ ایک تیسری قسم کی زمین تھی۔ وہ زمین کیا تھی؟ قیعان، چٹان، بالکل چٹان کی طرح زمین۔ اب آپ سوچئے سپاٹ چٹان اگر کہیں ہو جس کے اندر نہ تو نرمی ہو کہ وہ پانی جذب کر لے، اور نہ اس کے اندر ایسے مطلب سنگلاخ ہو اور زمین پانی کو روکنے کے قابل ہو، ایسی بھی نوبت نہیں ہے، ایسا بھی معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ کیا تھی؟ قیعان، قاع کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بالکل چٹان کی طرح سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمسکوا ماء ولا تنبت کلأ، جو زمین نہ تو پانی کو جذب کر سکتی، نہ تو پانی کو روک سکتی تھی، اور نہ پانی کو جذب کر کے پودے اگانے کے قابل تھی، دونوں صلاحیت نہیں، نہ تو پودے اگ سکتے تھے اس سے، اور نہ وہ پانی اپنے اندر پانی روکنے کی صلاحیت رکھتی تھی کہ لوگ بعد میں فائدہ اٹھا لیں، بلکہ وہ پانی برسا اور بہہ کر کے وہاں سے چلا گیا۔
किसी काम का नहीं। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने अब यहाँ समझाया कि देखो, मुझे अल्लाह ने जो इल्म और हिदायत दे करके भेजा उसकी मिसाल बहुत ज़्यादा बारिश की सी है। अब बारिश ज़मीन पर हुई, तीन तरह की ज़मीनें थी। कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम, फ़ज़ालिका मसलु मन फ़क़्ह फ़ी दीनिल्लाह व नफ़अहु मा बअसनी अल्लाहु बिही। यही मिसाल है अल्लाह तबारक व तआला के दीन में फ़िक़्ह हासिल करने की, इल्म हासिल करने की। जो इल्म हासिल होता है उसकी मिसाल यही है, और जो उसके ज़रिए से नफ़ा पहुँचता है उसकी मिसाल है अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे जो कुछ दे करके भेजा है, इल्म और हिदायत, उससे फ़ायदा उठाने और उस इल्म को हासिल करने का, कि यही मिसाल है। कहते हैं अब मसला ये है कि बाज़ लोगों ने उसे सीखा, उसे पढ़ा, और लोगों को भी बताया, सिखाया, और उसकी मिसाल जिसने ये इल्म और हिदायत आई उसके सामने पेश की गई, लेकिन उसके लिए उसने सर भी नहीं उठाया और ना अल्लाह ताला की हिदायत को कबूल किया। जो हिदायत और जो इल्म अल्लाह ने मुझे देकर के भेजा था उसको कबूल भी नहीं किया, उसके लिए सर भी नहीं उठाया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात की वजाहत कर दी कि यही मिसाल है। जैसे ज़मीन में 3 किस्में हैं, एक ज़मीन उसको जज्ब कर लेती है, पौधे उगते हैं, दूसरी ज़मीन उसे जज्ब तो नहीं करती है लेकिन पानी रोक लेती है, उससे फ़ायदा हो जाता है। मेरे भाइयों, नंबर 3 वो ज़मीन जो बिल्कुल क्या है, सपाट चट्टान की तरह से है, जो ना पानी को जज्ब करने की सलाहियत रखती है और ना पानी को रोकने की सलाहियत रखती है कि किसी भी तरीके से उसे फ़ायदा हो। तो ऐसे ही 3 तरह के लोग हैं, कोई उसको हासिल कर लेता है और वो नफ़ा बख्श बन जाता है, और कोई उसे हासिल कर लेता है, लोग उससे फ़ायदा उठा लेते हैं, और कोई किसी लायक नहीं होता है। अल्लाह के नबी ने आखिर में क्या फरमाया था, वमसलु मन लम यरफ़अ बिज़ालिका रअसन वलम यक़बल हुदल्लाहिल्लज़ी उरसिलतु बिही। अल्लाह तबारक व तआला की उस हिदायत को नहीं कबूल किया जो हिदायत अल्लाह ताला ने मुझे दे करके भेजा है। तो पता चला कि कबूलियत ज़रूरी है। ये हदीस हमें बतलाती है, इसे बुखारी मुस्लिम की और दीगर मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत है ये। बहरहाल इस हदीस से पता चलता है कि वो इल्म जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आया है, और ज़ाहिर है कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से नबी अलैहिस्सलाम को मिला था, उस इल्म के अंदर सबसे बड़ा जो इल्म है वो क्या है, वो सबसे बड़ा इल्म तौहीद का इल्म है। तो तौहीद का इल्म, कबूलियत उसके अंदर पाई जानी ज़रूरी है। अगर कबूलियत ना पाई जाए तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, ये अल्लाह के कलाम की आयतों से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से पता चलता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में कबूलियत का पाया जाना ज़रूरी है। अगर कबूलियत ना पाई जाए तो गवाही दुरुस्त नहीं होगी। आपसे गुजारिश है कि आप इन बातों को सुनें, अल्लाह के कलाम की आयत को याद करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को याद करें। अल्लाह से दुआ करते हैं, दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ला इलाहा इल्लल्लाह की कबूलियत की गवाही समझने की तौफीक, ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही में कबूलियत की शर्त और उसकी दलीलों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।